لیکن جب اس کانفرنس کے لیے ٹائم لینے کے لیے ہم گئے تو قبلہ کی صحت کو میں نے بہت زیادہ جیسا دیکھا تھا ویسا نہ پایا، تو بڑا افسوس بھی ہوا۔ لیکن بعد میں پروفیسر حبیب الرحمن صاحب سے، علامہ عمیر محمود صدیقی صاحب سے بات چیت کی تو قبلہ کے بارے میں اور قبلہ کی مصروفیات کے بارے میں پتہ چلا کہ شب و روز یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت امت کی خدمت، ہر وقت امت کی فکر کہ یہ قوم اللہ کا ذکر لے اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کی کھیتیوں کو آباد کریں۔ جب ہم قبلہ کے پاس حاضر ہوئے تو طبیعت کی ناسازی بھی تھی، مصروفیات بھی تھی، لیکن کمال شفقت فرمایا، اس تقریب میں تشریف لائے۔ میں بار دیگر ان کا ممنون و مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کی جزا انہیں عطا فرمائے اور ان کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہماری بگڑیاں سنوارے۔ جزاکم اللہ خیر۔ معزز خواتین و حضرات، داعیے اتحاد امت کانفرنس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور نظم بنظر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پیش کریں گی۔ مسز اشفاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد میرے تمام نہایت ہی معزز اور محترم تحریکی ساتھیوں اور تحریکی بہنوں کو میری طرف سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا یہ سالگرہ کا دن، یہ تجدید وفا کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارا وہ بے مثال قائد کہ جس کے بارے میں کسی نے لکھا کہ روشن چہرہ جو ماحول کو منور کر دے، روشن چہرہ جو ماحول کو منور کر دے، اور عقابی آنکھیں جن میں ایمان کی چمک، نور بکھیرتی ہوئی کشادہ پیشانی جس پہ سجدوں کے نشان، اور سفید داڑھی میں جل ملاتے کالے بال۔ غور کیجئے، کہا کہ سفید داڑھی میں جل ملاتے کالے بال ایسے خوبصورت جیسے کالی برکھا میں سفید کبوتر محو پرواز ہوں، ایسے خوبصورت جیسے کالی برکھا میں سفید کبوتر محو پرواز ہوں، موتیوں کی لڑیوں میں پروئے ہوئے آبدار دانت جنہیں دیکھ کر ستاروں کی چمک یاد آئے، رسیلے ہونٹ جن سے خطابت کا رس ٹپک ٹپک کر الفاظ کے دوش پہ بیٹھ کر سامعین کے کانوں میں اترتا جائے، میانہ قد، گوری رنگت، دلکش نکوش، منموہنی صورت، ایک پیکرے رانائی و زیبائی جیسے کسی مصور کا شہپارہ ہو، ایک پیکرے رانائی و زیبائی جیسے کسی مصور کا شہپارہ ہو، چلنے میں وقار، بیٹھنے میں افتخار، اٹھنے میں یلغار اور ملنے میں انکسار، ہر پہلوئے شخصیت چمکدار، ہر پہلوئے شخصیت چمکدار، خاموشی میں آب رواں کا ترنم، خاموشی میں آب رواں کا ترنم، بولنے میں غنچوں کی چٹک، مسکراہٹ میں کلیوں کا تبسم، مسکراہٹ میں کلیوں کا تبسم، اور خوشی میں گلاب کے اس پھول کی مانند، خوشی میں گلاب کے اس پھول کی مانند جسے باد صبا گدگدا رہی ہو، غمی میں دریا کا سکوت، غصہ میں سمندر کا تلاطم، ان کی اسٹیج پہ آمد طلوع آفتاب کا منظر، ان کی اسٹیج پہ آمد طلوع آفتاب کا منظر، ان کی اسٹیج سے رخصتی بلبل کا گلوں سے بچھڑنا، سامعین میں ان کی موجودگی ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند، سامعین میں ان کی موجودگی ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند، ان کا اسٹیج پہ چلنا کوئل کا سوئے گلستان جانا، ان کا اسٹیج پہ کھڑے ہونا سرو کی ایستادگی، ان کے الفاظ جگنوؤں کا چراغاں، ان کے فکرے ستاروں کی کندیلیں، ان کے اشارے شمشیر مومن کی کاٹ، ان کی خطابت بحر جوش کا مد و جزر، ان کے خطاب کا تسلسل رنگین تتلیوں کا بادل، ان کے دل میں امت کے غم کے پھپھولے، ان کے دماغ میں عظمت رفتہ کی بازیابی کے منصوبے، ان کے خون میں جذبے جہاد کے شرارے، ان کی نظروں میں نشان منزل
یعنی مدینہ منورہ. اور جب ہم ان تمام اجزاء کو اکٹھا کرتے ہیں تو جو شخصیت مارز وجود میں آتی ہے، جو شخصیت مارز وجود میں آتی ہے، وہ شخصیت جو ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ شخصیت کے بلا شبہ جس کے ہم دست و بازو ہیں، وہ شخصیت کہ انشاءاللہ وقت پڑنے پہ اس کے ایک اشارے پہ اپنی جانوں کو لٹا دیں گے. ان تمام اجزاء کو اکٹھا کریں تو جو شخصیت وجود میں آتی ہے، زمانہ اسے شیخ الاسلام قائد انقلاب حضور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جاتا ہے. حضور شیخ الاسلام کی نظر کہ وہ جس نے ملت کے زخم خوردہ بدن پہ رکھی ردائے حکمت، وہ جس نے ملت کے زخم خوردہ بدن پہ رکھی ردائے حکمت، علم و دانش کی سلطنت میں اسی کا سکہ رواں دواں ہے. وہ جس کی دونوں ہتھیلیوں پر چراغ عشق نبی ہے روشن، وہ شب کی تاریکیوں میں عزم سفر کی تابندہ داستاں ہے. حاضرین محترم، وہ قائد جو ادبا کی صف میں دیکھو تو اس سے بڑا ادیب نظر نہ آئے، جو شعراء کی صف میں دیکھو تو شاعر بے نوا دکھے، جو خطباء کی صف میں دیکھو تو اس سے بڑا خطیب نظر نہ آئے، جو صوفیاء کی صف میں دیکھو تو صوفی لگے. ارے جو ادبا، جو مفکرین کی صف میں دیکھو تو وہ مفکر دکھے، جو عاشقوں کی صف میں دیکھو تو اول لگے. ارے وہ خطیب حضور شیخ الاسلام وہ شخصیت ہیں، ایک زمانے کا نام ہے، ایک وجود کا نہیں، ایک انقلاب کا نام ہے. ارے جو صاحب ہوتا ہے عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. حضور شیخ الاسلام کی علمی، فکری، روحانی، سماجی، سیاسی خدمات آج ساری ملت اسلامیہ کی نشت ثانیہ کی امین بن چکی ہیں. وہ ہر درد مند دل کی دھڑکن بن چکے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے اس عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس اسٹیج پر جمع ہیں. حاضرین محترم، پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین کی نظر ایک شعر کرنا چاہوں گا کہ سکوت انجمن تم ہو، بہار انجمن تم ہو، سکوت انجمن تم ہو، بہار انجمن تم ہو، سکوت انجمن تم ہو، بہار انجمن تم ہو، وقار انجمن تم ہو، فروغ انجمن تم ہو. سکوت شب سے پوچھو، صبح کی پہلی کرن تم ہو. تمہیں سے گلستان کی بجلیوں کو خاص نسبت ہے، بہاریں جانتی ہیں رونق صحن چمن تم ہو. Now I would like to call Professor Habibur Rahman Khan, who came here and explain something about Hazur Shaykh al-Islam Professor Dr. Muhammad Tahir al-Qadri in English words. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، I'm really very thankful to Honorable Mufti Muhammad Mukarram Khan Sahab Mattazullukum al-Ali, and also grateful to every single organizer of this program, which is being celebrated in the name of Shaykh al-Islam Huzur Professor Dr. Muhammad Tahir al-Qadri Mattazilluhul Ali. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, we are in the month of Eid Miladun Nabi. This is the month of Rabiul Awwal. Celebrations of the birth,
day and the birth occasion of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are going on everywhere in the entire Islamic world. Every single Muslim who claims to be the lover of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and has got the slightest ray of the reverence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his heart is celebrating this sacred occasion in different parts of the world. And I'm sure that Pakistan is the center of the celebrations on the sacred occasion of Eid Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. This is the month that Almighty Allah enlightened the entire universe, not the human world alone. And it was due to the blessings of the personality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that the humanity was brought back from the ignominy and from the degradation to the respect and honor. And the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam enlightened the straight path that is Sirat-e-Mustaqim. Though the message started from Makkah, but its widespread effects reach to every single corner of the world. This chain, it's coming down to us through the glorious personalities, through the honorable and sacred personalities of the ulamas and sufiyas in the different centuries and ages. But when the message of Islam reached to the age of Shaykhul Islam Muhammad Tahirul Qadri Sahib Maddazullahul Ali, we find him a unique personality among his contemporaries. And it was after a long time that Hazrat Professor Muhammad Tahirul Qadri Sahib merged the education and spiritual training together to come up with the result of beautiful personification of the ulamas in the form of zuhad and ulamas together. Our hearts and inner selves with the message of His Eminence Professor Dr. Muhammad Tahirul Qadri, Ameen wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Tahirul Qadri, Ameen wa ma alayna illa al-balaghul mubin. اب میں گزارش کروں گا محترم جناب سیف الدین خالد صاحب جو کہ رکن ہیں سندھ اسمبلی کے، کہ وہ تشریف لائیں اور خراج تحسین پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر موجود امیر تحریک منہاج القرآن کراچی سید ظفر اقبال شاہ صاحب، حبیب الرحمان خان صاحب اور دیگر ذمہ داران منہاج القرآن کراچی کے، خاص کر اورنگی ٹاؤن کے منہاج القرآن تنظیم کے جو ذمہ داران ہیں، رانا اسلم بھائی اور دیگر، سب کو السلام علیکم. میں ظاہر ہے اتنا اچھا مقرر تو نہیں، مجھ سے پہلے جب میری آمد ہوئی تو ارشاد حسین سعیدی صاحب نے اپنے استاد یعنی کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کے بارے میں جو بیانات فرمائے اور ان کا جو انداز تقریر تھا، مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ طاہر القادری، علامہ طاہر القادری صاحب جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، تو میں انہیں تلاش کرتا رہ گیا، لیکن وہ نظر نہ آئے، شاید وہ چلے گئے. تو میں بھی جب بھی وقت ملتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری
رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی بیانات کو سنوں، ان کے تصوف کے جو بیانات ہیں ان